بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مسلم لیگ نون کی میزبانی میں لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا۔ آج اس جلسے میں ہونے والی تقریروں، جلسے کے ماحول اور جلسے میں شرکاء کی تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ یہ آخری جلسہ تھا جس کا پی ڈی ایم نے اعلان کر رکھا تھا۔ یہ 8-10-12 جلسے ہوئے جس میں حکومت کے خلاف اپوزیشن نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی۔ یہ اس سلسلے کا آج آخری جلسہ تھا۔ اس حوالے سے لوگوں نے ضرورت سے زیادہ ہائپ بھی کریٹ کر رکھی تھی اور اس سے امیدیں بھی کچھ زیادہ وابستہ تھیں، ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے گھڑ لاہور میں ہو رہا تھا۔ جلسے میں شرکاء کی بات کی جائے تو وہ کہنا پڑے گا کہ کم تھے۔ مسلم لیگ نون کے حامی سمجھے جانے والے جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے کہ یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے بلکہ ایک مناسب تعداد ہے۔ اگر اس سے زیادہ لوگ ہوتے تو شاید اس کا تاثر بہتر ہوتا اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے حوالے سے نتائج بہتر نکل سکتے تھے۔ یعنی کہنا یہی چاہیے کہ جتنے بڑی تعداد اس جلسے میں ایکسپیکٹڈ تھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس جلسے میں نہیں آئے۔ حالانکہ یہ 11 جماعتوں کا جلسہ تھا۔ مسلم لیگ نون اگرچہ میزبان تھی لیکن بہرحال 11 جماعتیں تھیں جس کا نام پی ڈی ایم ہے، لیکن نون لیگ پر ہی سب سے زیادہ پریشر تھا۔ مریم نواز ملتان کے جلسے کے بعد مسلسل لاہور میں سرگرم تھیں اور اس حوالے سے انہوں نے 2-3 ریلیز بھی نکالیں، تقریباً پورے لاہور کا دورہ کیا اور لاہوریوں کو جلسے میں شرکت کے حوالے سے دعوت دی۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ لاہور کے مقامی لوگ کم ہی ہے بلکہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تھے۔ حکومت نے بھی اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، جو میرے خیال میں ایک اچھی اسٹریٹجی رہی۔ بہرحال جلسہ ہو گیا اور اب لگتا یوں ہے جیسے کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے جو تقریریں کی کہ لانگ مارچ کی طرف معاملہ جائے گا۔ اگرچہ جلسے کے شرکاء ایک باڈی لینگویج اگر دیکھیں تو وہاں پر کوئی جوش اور ولولہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا ہی کچھ جلسے میں شریک جو عام لوگ تھے ان میں بھی جوش اور ولولے کی کمی تھی۔ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے عمران خان کے اس جلسے سے، تعداد کا تو کمپیریزن بنتا نہیں ہے، لیکن اگر جلسے کا ماحول اور اس میں جوش، امید اور ولولے اور لگن کی بات کی جائے تو یہ جلسہ اس کے مقابلے میں پھر بھی ویسا نہیں تھا۔ اب آتے ہیں اس میں ہونے والی تقریروں کی طرف۔ اس میں تقریباً 14-15 تقریریں ہوئیں، لیکن ہم کچھ جو اہم تقریریں ہیں اور ان میں جو خاص نکات ہیں ان پر بات کریں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں محمود اچکزئی کی تقریر کا۔ محمود اچکزئی کی تقریر نے بہت سے سوالات جو ہیں وہ کھڑے کیے اور پنجاب کے سٹیج پر لاہور میں موجود ہو کر اگر آپ پنجابیوں کے خلاف بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ پنجاب کے لوگوں کی سیاسی طور پر حمایت حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو اکیوز کیا، ان پر الزامات لگائے اور ایسا کہنا ایک طرح کی تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے حوالے سے ان پر چارج شیٹ جاری کی۔ یعنی ان کے کہنے کا شاید آج بھی یہی مطلب تھا کہ پورے پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ کردار پنجاب کے لوگوں کا ہے۔ اور یہ کوئی آج کا بیانیہ نہیں ہے بلکہ یہاں کے پختون نیشنلسٹ اور بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں وہ عرصہ دراز سے ان کا یہی کہنا ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے استحصال میں شریک ہیں۔ حالانکہ یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اشرافیہ کی جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے، بلکہ اگر 70-72 سال سے جو جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کے حکمران طبقات میں، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عوام کے مفادات کو سامنے رکھ کر یا عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر نہ سیاسی جماعتوں نے کبھی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، نہ پلان بنائے ہیں اور نہ ہی منصوبے بنائے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنی جماعتوں میں ان میں عوام کی شرکت جو ہے ان کی فیصلہ سازی میں یا اس سیاسی عمل میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی گروہ جو ہیں یا جماعتیں یہ بڑے بڑے لوگوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے کلب ہوتے ہیں اور وہی ان کے فیصلہ ساز ہوتے ہیں، تو عوام کا ڈائریکٹ تو ان سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ بہرحال آج محمود اچکزئی نے پہلے پنجاب کے حوالے سے ایک چارج شیٹ جاری کی اور دوسرے نمبر پر بلوچ رہنما اختر مینگل نے پنجابیوں کے حوالے سے ایسی ہی باتیں کی۔ اگر یہ دونوں پاکستان میں جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام
کو حقوق دلانا چاہتے ہیں تو پنجاب میں کھڑے ہو کر جس طرح پنجابیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ پنجابیوں کی سیاسی حمایت کس طرح حاصل کریں گے؟ اگر آپ پنجاب کے جن لوگوں کی آپ حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہی آپ تقاریر کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ حماقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم تقریر تھی وہ تھی مریم نواز کی، بلکہ اس جلسے میں سب سے بڑی تقریر مریم نواز نے ہی کی۔ ان کی تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل تقریر تھی اور انہوں نے باتیں کی۔ پہلے تو انہوں نے عمران خان کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ان سے مراد الفوج ہوتی ہے تو ان کے تابع دار ہیں، یہاں بھی انہوں نے تابع دار کہا، NRO پر بات کی اور اب ہم NRO لیں گے نہیں دیں گے، اب ہم آپ کو بلکہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے۔ تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ اگر آپ NRO دینے کی پوزیشن میں آگے ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر آپ آرام سے آرام کریں۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اکتوبر 2011 میں عمران خان نے لاہور میں اسی مینار پاکستان گراؤنڈ میں جو جلسہ کیا تھا وہ DGISI نے کروایا تھا اور اس کے پیچھے ISI تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے ان کو نواز شریف کو اقامہ پر نااہل کیا، یہ بھی پرانی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج جو نئی بات جو ہوئی وہ جلسے میں عمران خان کی 2 ویڈیوز چلائی گئیں۔ ایک ویڈیو میں عمران خان نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مختلف معاملات میں نواز شریف کے اقدامات جو ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، شوکت خانم کو زمین دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنی آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے عمران خان کی تعریف کی ضرورت ہے کہ دیکھو کسی زمانے میں عمران خان ہمیں سچا سمجھتا تھا اور آج اس کو کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی اب عمران خان سے سند لی جا رہی ہے کہ ہم سچے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ PDM اب سیاسی طور پر کہاں کھڑی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ جب شروع میں جلسے ہوئے گوجرانوالہ کے جلسہ اور اس کے بعد جو جلسے ہوئے اس میں ایک بیان یہ موقف سامنے آیا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ عمران خان کے لانے والوں سے ہے۔ تو ملتان کے جلسے سے بہرحال PDM کے رہنماؤں اور خاص طور پر مریم نواز نے جو سفر طے کیا وہ عمران خان سے مقابلہ نہیں سے لے کر گو نیازی گو تک کا ہے۔ آج لاہور میں اور ملتان میں بھی جو نعرے لگے تھے وہ گو نیازی گو تھے، یعنی اب PDM بھی سمجھتی ہے کہ ان کے لانے والے سے مقابلہ تو بعد کی بات ہے، یا ممکن ہے آج ان کے دماغ میں آ گیا ہوگا ان سے مقابلہ ہو نہیں سکتا تو مقابلہ عمران خان سے ہی رکھیں اور اسی حوالے سے اسٹریٹجی بنائیں۔ آج انہوں نے جو سب سے زیادہ برا بلا کہا اور سب سے زیادہ جو ذکر کیا وہ بھی عمران خان ہی تھے، اگرچہ انہوں نے جنرل حسن سلیم باجوہ کا نام بھی لیا، جنرل شجاع پاشا کا بھی لیا، جنرل باقی لوگوں کا بھی لیا، لیکن بہرحال ان کا جو مین ٹارگٹ ہے، مین ہدف جو ہے وہ عمران خان ہی رہے۔ اور انہوں نے ایک نئی بات کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کون چلا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چند دن قبل اپوزیشن کو ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر اپوزیشن مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اسے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ آج مریم نواز نے کہا کہ کون سی پارلیمنٹ کون سی قومی اسمبلی اور کون سا سینٹ جس کو ایک ISI کا ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے۔ یہ بہرحال ایک نئی بات تھی اور میں نے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا کہ بہت سینئر جرنلسٹ جو مسلم لیگ نون کے قریب ہیں اور ان حامی ہیں وہ بھی سوال کر رہے تھے کہ یہ ریٹائرڈ کرنل کون ہے جو پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ اب جس کے بارے میں ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے حامی جرنلسٹ اور ان کے حامی تجزیہ کار نہیں جانتے تو ان کے بارے میں عام لوگ کیسے جانتے ہوں گے۔ مریم کے لیے ضروری تھا بلکہ ان کو نام لے لینا چاہیے تھا۔ جہاں پر اتنے جنرلوں کے انہوں نے نام لیے ہیں تو ایک کرنل کا بھی لینے میں کوئی حرج نہیں تھا تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ ایسا کون سا کرنل ہے کہ جس کی اتنی بڑی اتھارٹی ہے جو اتنے سارے سیاستدانوں کو وہاں ہانکتے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی کہ اگر ان کا پہلے کہنا یہ چاہا تھا کہ لانگ مارچ کرنا پڑا تو کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے ساتھ چلو گے، یعنی اس حوالے سے مریم نواز کو بھی ابھی یقین نہیں ہے یا کوئی یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے۔ اگلی تقریر جو کی وہ تھی قمر زمان قاہرہ کی۔ قمر زمان قاہرہ نے ایکچولی کی تقریر نہیں کی۔ قمر زمان قاہرہ نے بلاول بھٹو کا ایک طرح سے عوام کو انٹروڈکشن کرایا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اب بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کو پنجاب میں ایک تقریر کرنے سے پہلے ایک انٹروڈکشن کی ضرورت ہے کہ بلاول بھٹو کون ہے، کس کا نواسہ ہے، کس کا بیٹا ہے اور وہ کس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ مریم نواز کی تقریر میں یاد مجھے آیا کہ آج استعفوں کا ذکر نہیں تھا،
اگر انہوں نے کیا بھی تو وہ سرسری طور پر تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استعفوں کی بات جو ہے وہ کتنی سنجیدگی سے لی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے اپنے ارکان استعفے دینے میں کتنا حد تک سنجیدہ ہیں۔ اسی طرح جب بلاول آئے تو انہوں نے بھی لانگ مارچ کے حوالے سے تو بات کی، لیکن انہوں نے استعفوں کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اور اگر پی ڈی ایم میں دیکھا جائے تو استعفوں کے معاملے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے بھی پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب تقریر کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے 1986 کے استقبال کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کارکنوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے مرحوم جہانگیر بدر کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ دو اور لوگ تھے، ایک عثمان غنی تھے اور دوسرے ادریس بیگ تھے، جن کو شاید ہماری نسل جو ہے وہ نہیں جانتی ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو ہماری نسل جانتی ہے تو وہ سلمان تاثیر تھے، جو سابق گورنر پنجاب بھی تھے، جن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا ذکر حیرت انگیز طور پر بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں نہیں کیا، اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ سلمان تاثیر نے پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے اپنی جان دی تھی، لیکن بلاول بھٹو نے آج ان کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کہ لوگ پنجاب کے ساتھ مذاق کیا۔ ان کا اشارہ عثمان بزدار کی طرف تھا۔ ظاہر ہے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی پراپیگنڈا موجود ہے کہ وہ ایک نالائق وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان سے اس طرح کا کارکردگی جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی جس طرح کی دکھانی چاہیے یا جس طرح کی پنجاب ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر بلاول بھٹو عثمان بزدار کی بجائے سندھ میں مراد علی شاہ کی کارکردگی کا بتاتے کہ ہم نے اس مراد علی شاہ کی سربراہی میں جو حکومت وہاں کام کر رہی ہے اس نے سندھ میں یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو شاید پنجابیوں پر زیادہ اثر جو وہ مرتب ہوتا اور وہ ایک مثبت اثر قبول کرتے۔ لیکن ظاہر ہے اگر مراد علی شاہ کی کوئی ایسی کارکردگی ہوتی تو پھر ہی بلاول بھٹو اس کا ذکر کرتے، لیکن انہوں نے مراد علی شاہ کی کارکردگی کا ذکر کرنے کے بجائے عثمان بزدار کو نالائق ثابت کرنے پر زیادہ وقت صرف کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہباز شریف کی ہمدردی بھی جاگی کہ انہوں نے شہباز شریف نے بڑا زبردست کام کیا تھا پنجاب میں، لیکن اب وہ جیل میں ہیں۔ ان کو ساتھ بیٹھی مریم جو ہے ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ لینے چاہیے تھے جب انہوں نے شہباز شریف کی بات کی تھی۔ اگرچہ مریم نے بھی کی تھی، لیکن وہ شاید ایسے کی تھی انہوں نے جیسے چلتے چلتے انسان کو یاد آ جائے کہ میں نے یہ بات بھی کرنی تھی، تو انہوں نے یہ بات بھی کر دی، یا شاید انہوں نے شہباز شریف کا ذکر اس لیے کر دیا کہ ساتھ خورشید شاہ کا ذکر بھی ہو جائے کہ وہ بھی جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہی عمران خان کو کٹ پتلی کہا، ان کے سہولت کاروں کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 2.5 لاکھ کا وقت گزر چکا ہے، اب ہم استعفیٰ چھین کر رہیں گے۔ یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم سے رابطے تھے اور بات چیت 2.5 لاکھ ہو رہے تھے پس پردہ، تو یہ ایک خواب و خیال ہے یا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو بلاول بھٹو زرداری یقیناً لانگ مارچ کی بات نہ کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فون کرنے بند کر دو، ہم سے رابطے کرنے بند کر دو، اب ہم عمران خان کو اگر بھگا کر ہی بات ہو سکتی ہے، عمران خان کے جانے سے پہلے بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ انہوں نے آج سلیکٹرز کا ذکر کیا، سہولت کاروں کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کوئی نام نہیں لیا، نہ انہوں نے فوج کا لفظ استعمال کیا۔ آگے آتے ہیں فضل الرحمان کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی فوج کو اپنی تقریر میں ڈرانے کی کوشش کی، بلکہ اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے 1 سال پہلے بھی لانگ مارچ کیا تھا۔ جب وہ اسلام آباد گئے تھے تو وہ لاہور سے بھی گزرے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے لاہور میں کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی تھی، خاص طور پر مسلم لیگ نون جسے ان کو بہت سی توقعات تھیں۔ بعد میں ان کو مسلم لیگ نون سے شکایت بھی رہا اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، کچھ دبے لفظوں میں بھی اور کچھ واضح لفظوں میں، لیکن آج حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس میں لاہوریوں کے تعاون کی تعریف کی، جبکہ اس وقت وہ خفا تھے کہ لاہور والوں نے ہمارے لانگ مارچ کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا اور نہ اس میں شریک ہوئے۔ آج انہوں نے کہا کہ وہ ساری رات اس کا استقبال کرنے کے لیے ساری رات جاگتے رہے اور ساری رات کھڑے رہے، حالانکہ ہم نے تو لاہور میں کہیں نہیں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کے استقبال کے لیے لوگ باہر نکلے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فوج کے مقابل آ جائیں گے۔ یہ بہرحال انہوں نے جو ان کی تقریر میں سب سے سنگین جو ایک اشارہ تھا یا وہ بات کہہ سکتے تھے، انہوں نے کی کہ لاہور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فوج کے مد مقابل حالات بہت خراب ہیں اور عوام کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام فوج کے مقابل آئے۔
اور انہوں نے پاکستان کے اداروں خاص طور پر فوج کو ایک طرح سے تنبیہ کی کہ جتنے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، جتنے جلدی آپ اس ماحول کو بدل سکتے ہیں آپ بدل لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے پاکستان کے فوج کو اور پاکستان کے اداروں کو میرے خیال میں ڈرانے کی کوشش کی ہے، ورنہ ہم عوام میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں تو ایسے کوئی اشتعال نظر نہیں آیا کہ عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے مد مقابل آنے کا کوئی خیال بھی رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سربراہی اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، اس میں کچھ پوائنٹس جو نکات ہیں جن پر اتفاق ہوا بقول ان کا ذکر کیا، لیکن ان پوائنٹس اور نکات میں بھی لانگ مارچ کا اور استعفوں کا ذکر نہیں تھا، خاص طور پر استعفوں کا ذکر تو نہیں تھا۔ اس میں انہوں نے البتہ یہ کہا، پہلے جو اعلان کیا تھا پی ڈی ایم نے کہ ہمارا لانگ مارچ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، تو اب انہوں نے کہا کہ شاید یہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہو، یعنی ایک اور ہفتہ جو ہے وہ لانگ مارچ آگے چلا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ابھی پی ڈی ایم میں اس پر لانگ مارچ پر یا لانگ مارچ کے شیڈول پر اور لانگ طریقہ کار پر ابھی اتفاق نہیں ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آزاد عدلیہ کی بات کی، تو آزاد عدلیہ کہ وہی آزاد عدلیہ پاکستان میں وہی عدلیہ کام کر رہی ہے جس کو نواز شریف نے بحال کرایا تھا اور اسی کو آزاد عدلیہ کا نام دیا گیا تھا۔ اب وہ آزاد عدلیہ کو کسے آزاد کروانا ہے اور کس عدلیہ کو کروانا ہے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا انہوں نے مقامی حکومتوں کے نظام کے قیام کی بات کی ہے۔ اب 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 5 سال مسلم لیگ نون کی رہی، تو ان دونوں نے پاکستان کی مقامی حکومتوں کے حوالے سے جو سنجیدگی دکھائی وہ ماضی کا اور تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اس حوالے سے مقامی حکومتوں کے حوالے سے بات نہ ہی کریں پی ڈی ایم کی جماعتیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آتے ہیں نواز شریف کی تقریر کی طرف۔ جلسے سے 2 دن پہلے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ نواز شریف شاید اس دفعہ نئے نام بھی لیں گے، لیکن انہوں نے کوئی نیا نام نہیں لیا، بلکہ آج مریم نواز نے ایک ریٹائرڈ کرنل کا ذکر کیا لیکن نام انہوں نے بھی نہیں لیا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ ذمہ دار ہیں تو کیا میں محکمہ زراعت کا نام لوں، آپ ذمہ دار ہیں تو کیا وابڈا کا نام لوں، کیا فلاں کا نام لوں، کیا فلاں کا نام لوں۔ تو انہوں نے ایک بالا نام بتانے کی ایک توضیح بھی پیش کی کہ نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ اگر میں نام نہیں لوں گا تو فوج کا ذکر کروں گا تو الزام ساری فوج پر آئے گا، تو اس لیے میں نام لیتا ہوں تاکہ چند لوگ جو ہیں وہی ملزم رہیں اور الزام انہی پر رہے۔ اس پہ انہوں نے بھی ایک بار پھر کہا کہ این آر او کون مانگتا ہے، اور این آر او آپ سے مانگا ہی نہیں جا رہا۔ تو حالانکہ نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود اس وقت میڈیکل این آر او پر لندن پر موجود ہیں، اگر ان کو میڈیکل کی بنیاد پر یہ این آر او نہ ملتا تو شاید آج وہ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے تقریریں نہ کر رہے ہوتے، بلکہ شاید اپنے گھر میں خاموشی سے گزارا کر رہے ہوتے جیسے انہوں نے 1 سال اور مریم نے کیا، یا پھر جیل میں ہوتے۔ لیکن اگر این آر او کو کسی کو فائدہ ہوا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی ہو رہا ہے تو وہ نواز شریف پاکستان کے وہ ایسے لیڈر ہیں یا سیاستدان ہیں جنہوں نے این آر او سے سب سے زیادہ فائدہ لیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، حالانکہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، کہ نواز شریف نے پاناما کیس کے حوالے سے اور اپنی جائیدادوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر جھوٹ ہی بولا، اور وہ ان کی جو تقریر تھی وہ بھی جھوٹ تھی، جو ایک منی ٹریل یا اپنے اثاثوں کے حوالے سے تھی۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے یہ کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو فیکٹریاں ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں میں وہ بند کر دی جائیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ فیکٹریاں بند ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ان فیکٹریوں سے ہمیں جو سب سے بڑا لیڈر یا سب سے بڑی جو پرسنالٹی یا شخصیت ملی وہ جناب نواز شریف ہی ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ ہم جب لانگ مارچ کریں گے تو آپ سب باہر نکلیں۔ انہوں نے لاہور والوں سے کہا کہ آپ سب باہر نکلیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ جعلی مقدمے ہیں اور جعلی خوف ہے، آپ ان سے گھبرائیں نہیں، باہر نکلیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ نواز شریف جو بات لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ یہاں پر جب مقدموں سے بھاگے ہیں اور اسی خوف سے بھاگے ہیں، اور یہاں لوگوں سے، بلکہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے اور بلکہ ان کا سارا خاندان، یہی 2-3 افراد جو یہاں پر موجود ہیں، ان کے علاوہ سارا جو لوگ ہیں وہ لندن میں موجود ہیں، وہ انہی بقول ان کے جعلی مقدموں اور اسی خوف سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جب آپ خود
اس بھاگے ہوئے ہیں تو پھر دوسروں کو کھڑے رہنے کی اور ڈٹ جانے کی آپ ترغیب کس طرح دے سکتے ہیں؟ اگر نواز شریف خود اور ان کے بیٹے ان کے بھتیجے پاکستان واپس آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں اور بلکہ اس تحریک میں شامل ہوں، جلسوں میں شامل ہوں، تو نواز شریف کے لیے ایک زیادہ آسان ہوگا یہاں کے عوام کو قائل کرنے کا۔ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔